فطرت اور ہدایت میں اسی طرح کی ایک جدلیات ہمارے روایت میں قائم ہو گئی ہے جیسی تحریک مجاہدین کی وجہ سے رسالت اور توحید میں ایک جدلیات پیدا ہو. یعنی کوئی تصور تہذیبی نہیں بن سکتا جب تک وہ طاقت کو سبارڈینیٹ نہ کرے. السلام علیکم ناظرین، جی نامہ میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے محمد دین جوہر صاحب. آج ہمارے کچھ سوالات تحریک مجاہدین کے حوالے سے ہیں. میری تمہیدی گزارش یہ ہے کہ جو ہماری موجودہ فکری اور دینی تاریخ ہے اس کا 19ویں صدی سے خاص تعلق ہے، بھلے رد کی حیثیت سے ہو یا قبول کی حیثیت سے. اور 19ویں صدی میں تحریک مجاہدین ایک بہت غیر معمولی مظہر کے طور پر ظاہر ہوئی. تو میرے کچھ سوالات ہیں آج. جی ضرور. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک تحریک اصلاح کا بنیادی ایجنڈا کیا تھا؟ بہت شکریہ حسین صاحب. اصل میں دیکھیں، اگر ہم جو مثال کے طور پر برصغیر میں مسلم معاشرے کی میں ایک شعر کی روایت ہے، ہم اسے الگ کر دیتے ہیں. اس میں آرٹس وغیرہ کی روایت ہے، آرکیٹیکچر کی ایک روایت تھی. اسی طریقے سے جو تصوف اور عرفان وغیرہ کی کوئی علوم ہوتے تھے، ہم ان سب کو الگ کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ مذہبی علوم کی روایت، تو ہمارے مذہبی علوم کی روایت جو ہے وہ 18ویں صدی میں ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کی تبدیلی سے گزرتی ہے. یعنی اس وقت ہمارا جو مذہبی جو افکار اور خیالات ہیں یا مذہب کو ہم جس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، اور تو اس کا آغاز جو ہے یہ 18ویں صدی سے ہوا تھا. اس میں جو بنیادی ترین چیز تھی وہ تھا دا کویسچن آف پاور، کہ سیاسی اقتدار یا سیاسی طاقت کیا ہے. اور جب سیاسی طاقت مسلمانوں کی ختم ہو گئی تو اس کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے دین میں تبدیلیاں کی گئی. ایک نئی دینی تعبیر جو ہے وہ سامنے ہے. کیونکہ ہماری جو تہذیب کی روایت ہے اس میں سیاسی طاقت کی جو توسیع ہے اور اس کے جو مظاہر ہیں وہ بہت جڑے ہوئے ہیں ہماری دینی تعلیمات کے ساتھ. ہم اپنے جو اولی الامر ہیں یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو دینی نقطہ نگاہ سے دیکھتے اور اس پر عمل کرتے آئے ہیں. تو جب برصغیر میں ہماری فرما روائی کی وہ روایت اور اس سے جڑی ہوئی جو دینی تعلیمات کی روایت تھی وہ ایک ساتھ ختم ہو گئی. طاقت جو ہے وہ صاف ظاہر ہے استعمار کے پاس چلی گئی. تو یہاں ہمارے مذہبی اہل علم نے اس طاقت کے حصول کو ممکن بنانے کے لیے دین کو تبدیل کر دیا. یعنی اور دین کی ایک ایسی نئی تعبیر کھڑی کی جس کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے کہ منصب امامت پر میں کچھ عرصے سے گفتگو کر رہا ہوں، تو منصب امامت جو ہے نا وہ جو ہمارا طاقت کا جو تصور ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے. مثال اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جو امام کا معاشرے میں، امام کو ہم یوں سمجھیں کہ لیڈر جو ہے یا قائد جو ہے، جو امام ہے، امام کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، میں سیاسی معنی میں اس کو برت رہا ہوں کہ لیڈر کا انسانی معاشرے میں ظاہر ہونا، اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک بچہ ہے وہ ذہین پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ ہے وہ کم ذہین پیدا ہوتا ہے. ذہین بچے کو ایسے حالات مل جاتے ہیں کہ وہ بڑا عالم بن جاتا ہے. یعنی یہ محض صلاحیت نہیں، یہ ایک معاشرے کی فطرت سے تعلق ہے اس کا. اچھا. جیسے ایک ذہین آدمی ہے اس کا پیدا ہونا معاشرے کی فطرت سے تعلق رکھتا ہے. جی. وہ جس کلچر میں پیدا ہوتا ہے جی. اس کلچر میں رہتے ہوئے اس کو اگر وہ وسائل مل جائیں تو وہ بڑا عالم بن جاتا ہے.
اسی طریقے سے معاشرے میں لیڈر بھی جیسے ذہین فرد پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک باصلاحیت اور قائدانہ صلاحیتوں والا شخص پیدا ہو جاتا ہے جو ایسا ایک لیڈر بن جاتا ہے، سیاسی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ اس کی امام کی ایک فطری عمل جو معاشروں میں واقع ہوتا ہے، اس کی شرعی تعبیر کرنا، اصل میں یہ بہت بڑی خرابی ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی ہماری شریعت امام سے یا لیڈر سے ایسے مطالبات تو یقیناً رکھتی ہے کہ اس کا عمل کیا ہوگا، اور شریعت اس سے یہ مطالبہ رکھتی ہے کہ وہ عدل کا نظام قائم کرے گا۔ لیکن ہمارے شریعت میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ فرد کا متقی ہونا ہے۔ اگر تقویٰ کی شرائط لیڈر پر بھی عائد کر دی جائیں تو انسان کا یا معاشرے کا جو سیاسی نظم ہے یا طاقت کا پورا نظام جو ہے وہ منہدم ہو جاتا ہے۔ ہم قائد سے جو ہے وہ متقی ہونے کا مطالبہ نہیں رکھتے، اور شریعت بھی نہیں رکھتی، وہ اسے عادل ہونے کا مطالبہ رکھتی ہے۔ تقویٰ جو ہے وہ فرد کی خصوصیت ہے، معاشرے کی خصوصیت تقویٰ نہیں ہے۔ معاشرہ کبھی جو ہے وہ تزکیہ حاصل نہیں کر سکتا، معاشرے میں عدل قائم ہو۔ اس لیے عدل جو ہے نا وہ ایک سیاسی قدر ہے، ہماری اجتماعی قدر ہے جو طاقت سے نافذ ہوتی ہے، اور تقویٰ کا طاقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر معاشرے میں عدل قائم ہو تو فرد کے لیے تقویٰ کا حصول آسان ہو جاتا ہے، صحیح، اور اگر ظلم کا دور دورہ ہو تو تقویٰ کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تحریک مجاہدین کا جو جسے میں ایجنڈا کہنا چاہ رہا تھا وہ سیاسی تھا، وہ سیاسی، جی بنیادی طور پر سیاسی پولیٹیکل تھا، ٹھیک ہو، اور وہ چونکہ کسی بھی ذریعے سے قابل حصول نہیں تھا، جی، یعنی اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے، معاشرے کی ری آرگنائزیشن ایسے ممکن نہیں تھی کہ وہ طاقت کے حصول کو ممکن بنا سکیں، تو انہوں نے ایک طاقت کا ایک ایسا تصور پیش کیا جس نے ہماری طاقت کو بھی ختم کر دیا مستقل، اور اس کے احیاء کے امکانات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن جب وہ امامت میں، منصب امامت میں امامت کا ایک تصور دیتے ہیں تو جی، وہ بھی تو سیاسی تصور دیتے ہیں۔ سیاسی تصور ہے، مذہبی اصطلاحات میں دیا گیا سیاسی تصور ہے، اچھا، وہ ان کا ایک تبازات تصور ہے، اچھا، کیونکہ ان کی جو منہج ہے وہ خود ہی ایک طریقہ وضع کرتے ہیں، یعنی وہ شریعت سے نہیں پوچھتے یا بطور حکمران کے وہ شریعت کا مخاطب کی جگہ پر بھی نہیں کھڑے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو قائد ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو ان کو اصل میں نا ایک نئی نبوت کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن وہ پبلک بیک لیش کی وجہ سے یا مسلمانوں میں اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جو امام کا تصور قائم کرتے ہیں اس میں وہ ہماری جو پوری تاریخ کی روایت ہے، جی، جو طاقت کی روایت ہے، جی، فرما روائی کی روایت ہے، اس کو بھی ڈھا دیتے ہیں، اور لیڈر کے بارے میں جو ہماری دین کی روایت ہے وہ اس کو بھی ڈھا دیتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر اسینشلی ایک نئے نبی کا تصور دیتے ہیں۔ وہ خود بھی اس کا اپنی کتاب میں کئی بار ذکر کرتے ہیں کہ وہ نبوت تامہ کا حائل ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری مذہبی روایت ہے جی، اس کے پاس سوائے شاہ اسماعیل دہلوی کے اور کچھ ہے ہی نہیں، یعنی پورا تجدد ان کے منہج پر کھڑا ہے کہ دین کی تعبیر کیسے کرنی ہے۔ اچھا، تو ان کی تعبیر یہ ہے کہ خود ہی کوئی اصول بنا لو جن کا نہ کوئی عقل سے تعلق ہو نہ روایت سے تعلق ہو۔ جیسے انہوں نے کہا کہ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو یہ اصول کہاں سے آیا ہے؟ یعنی امامت کے لیے کہ امامت کا کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ امامت ہونی چاہیے مسلمانوں میں، سنیوں میں، اہل سنت والے، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ امامت کا تصور تو شریعت میں تو کوئی ایسی تعلیمات نہیں ہے، کھینچ تان کے تو بنائی جا سکتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جو امام ہوگا وہ نبی کے برابر کی کوئی چیز ہوگی،
صراط مستقیم میں بھی اس کا بہت صراحت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وہاں بھی اصل میں نا ایک جو اہل علم ہوتے ہیں نا، ان میں اگر صراحت ختم ہو جائے وہ شش و پنج کا شکار ہے. وہ ان کو نبی کہتے بھی ہیں اور تھوڑا سا پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. تھوڑی دیر پھر انہیں جوش آتا ہے تو وہ انہیں پھر نبی کہہ دیتے ہیں. پھر انہیں خیال آتا ہے کہ یار یہ تو گڑبڑ ہوگی، پھر وہ اپنی بات کو ادھر ادھر سے لپا پوتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر نبی کہہ دیتے ہیں. تو وہ اصل میں انہیں وہ تاریخ کا جو شعور اور فہم رکھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں یہ چیز کام کر رہی ہے کہ اب مسلمانوں کا احیاء ممکن نہیں ہے اگر نیا نبی نہیں آئے گا. تو وہ امام کے تصور کی آڑ میں بنیادی طور پر ایک نبوت ہی کا تصور پیش کر رہے ہیں. ان کی کتابوں میں صاف واضح ہے. اب جو لوگ تجدد پہ کھڑے ہیں یا ہمارے جو سیاسی مولوی ہیں، وہ اس متن کو جب پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں نہ مان سکتے. آپ ان کو ان میں لکھا ہوا دکھا دیں تو اس کی کوئی تعبیر کریں گے وہ. یعنی وہ کہتے ہیں خلیفہ راشد جو ہے وہ نبی حکمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ چلو ان کا اپنا خلیفہ راشد نبی حکمی نہیں ہے، تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ راشد ہیں اور وہ نبی حکمی بھی ہیں. تو اس پر وہ مان لیں گے، اس کو قائل ہو جائیں گے اس پر. تو یہ سارا ایسے ہی جھوٹ کا پلندہ ہے سارا. جو تجدد ہے، تجدد ان کی منہج پر کھڑا ہے. وہ جو اصلاح چاہتے تھے معاشرے میں وہ بنیادی طور پر عقائد میں چاہتے تھے. تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس کے لیے جو انہوں نے منہج اختیار کی، ہمارا پورا تجدد اس سے پیدا ہوا ہے. اور ان کا جو عمل ہے وہ ہماری سیاسی جماعتیں جو پچھلے 200 سال میں سیاسی عمل مذہبی دائرے میں ظاہر ہوا ہے، وہ تحریک مجاہدین کے سیاسی عمل کا تسلسل ہے. صحیح. تو تحریک مجاہدین کا ہماری 18ویں صدی سے پہلے کی جو دینی روایت ہے اور تاریخ میں ظاہر ہونے والی فرما روائی کی روایت ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس سے ایک مکمل انقطاع کو ظاہر کرتی ہے. لیکن چونکہ دنیا میں انسان کے جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں اور معاشی مفادات ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر غالب آ جاتے ہیں. تو اب یعنی جو صورتحال پچھلے 200 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں دین ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہم دین کو بتا رہے ہیں کہ بھائی دین کیا ہوتا ہے، دین ایسے ہوتا ہے. اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ معاشرے میں اپنی جو حیثیت ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. یعنی کہ اس کا واحد مقصد جو تھا وہ علماء کی طبقاتی تشکیل اور ان کے معاشی مفادات کا تحفظ تھا. عوام میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی اس نظریے میں عوام کے امنگوں کے اظہار کے کیا اسالیب ہیں، ان کی عدل کی آدرش ہے، ایک اچھی زندگی گزارنے کی. فلاح دارین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کی خواہش تو جو ہے وہ دین نے بھی اس کا گنجائش دی ہے نا. تو یہ بطور سیاسی نظریہ جو ہے یہ عوام کی ایسپریشنز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لیڈرشپ کا جو تصور دیتا ہے، یعنی امامت کا جو تصور ہے، وہ رد فطرت ہے. یعنی وہ فطرت انسانی پر حملہ ہے. دیکھیں فطرت اور ہدایت میں اسی طرح کی ایک جدلیات ہمارے روایت میں قائم ہو گئی ہے جیسی تحریک مجاہدین کی وجہ سے رسالت اور توحید میں ایک جدلیات پیدا ہو گئی ہے. یعنی آپ تھوڑی سی بات کریں تو کوئی آپ کو مشرک کہہ دے گا، کوئی گستاخ کہہ دے گا. تو یہ اصل میں تحریک مجاہدین کی وجہ سے فطرت معاشرہ اور ہدایت معاشرہ میں جو ایک جدلیات پیدا ہوئی ہے یہ اس کے مظاہر ہیں. لیکن منصب امامت میں جب ہم ان کے استدلال وغیرہ دیکھتے ہیں، بنا استدلال دیکھتے ہیں، تو ہمیں تو آیات اور احادیث وغیرہ نظر آتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہم پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو... ہاں یہ بہت اچھی بات کی ہے. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا مغالطہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اچھا. وہ یہ ہے کہ میں نے ایک نظریہ پیش کیا جی. اور آیات کو اپنے انقیاد میں بھرتی کیا. یعنی میں نے ایک نظریہ دیا، جی. اس کی دلیل کے لیے میں نے بہت ساری آیات اکٹھی کر لی. تو کیا جو فرما روائی کے پرانے تصورات میں عرض کرتا ہوں جی. یعنی یہ والی صورتحال ہے. مولانا مودودی بھی یہی کرتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد بھی یہی کرتے ہیں.
ہمارے علماء جو ہیں وہ ایک نظریہ بناتے ہیں، اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بھرتی کر لیتے ہیں کہ اس کا بھی یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا بھی یہی مطلب ہے، یعنی اس آیت سے میرا یہ نظریہ مؤید ہوتا ہے۔ جیسے امامت کا نظریہ انہوں نے حدیث سے اور اس سے مؤید کیا ہے۔ جی سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میرا وہ نظریہ جس کو میں پیش کر رہا ہوں وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں سے آیا، کیا وہ کسی آیت کی تفہیم سے آیا یا تاریخ کو دیکھ کر تاریخ کی تعبیر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے؟ تو اس نظریے میں ان دونوں میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یعنی میرا نظریہ بطور سٹیٹمنٹ وہ قرآن سے اخذ کیا یا میں نے خود وضع کیا اور قرآن سے مؤید کیا؟ ہاں، میں نے خود وضع کیا ہے اور قرآن مجید سے مؤید کیا ہے۔ اس ضمن میں سوال یہ ہے کہ وہ جب اپنی کتاب منصب امامت لکھتے ہیں جی، تو اس میں کثیر جگہ پہ وہ ان کا جو طریق ہے گفتگو کا بنا استدلال جو ہے وہ تو بالکل ویسے ہے جیسے ہمارے یہاں عرفان اور تصوف کے لوگ کرتے ہیں۔ جی، اصل میں نا میرا خیال یہ ہے کہ جو چیزیں ریشنلٹی کا موضوع ہوتی ہیں نا ان کے خاطر دیکھیں وہ نہ اصول دین میں کام کر رہے ہیں نہ اصول فقہ میں کھڑے، اب انہوں نے ایک نظریہ بھی پیش کرنا ہے، جی، تو اس نظریے کے لیے ان کو بنی بنائی بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں جو انہوں نے اس میں بھرتی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عرفان کی کتاب بتانا یا تصوف کی کتاب بتانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں ثابت کرتے ہیں اس میں، صرف دو چیزیں۔ منصب امامت میں جو سارا تناب ہے، ادھر ادھر کی جتنی تقسیمات ہیں وہ سب بے معنی اور فضول ہیں، علمی لحاظ سے اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ متن اپنی بات کو مؤید کرنے کے لیے لکھتا ہے اور تھوڑا سا قاری کی توجہ کو پھیلانے کے لیے لکھتا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ وہ صرف دو چیزیں اس میں ہیں منصب امامت میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو خلیفہ راشد ہے، تحریک مجاہدین کا جو لیڈر ہے، یہ بنیادی طور پر اوصاف نبوت کا حامل ہے، ٹھیک ہے، وہ خود اس کا صراحتاً ذکر کرتے ہیں، صحیح، بار بار کرتے ہیں۔ وہ اس میں بالکل یعنی کہ اس کو تقریباً وہ نبی ہی کہتے ہیں، لیکن بیک لیش سے یا مسلمانوں میں رد عمل کی وجہ سے وہ اپنی چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرتے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو وحی آتی ہے، جی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں اس کا الہام ہوتا ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا جی، اور ان کا الہام نبی کی وحی کی طرح تشریعی ہے۔ اب یہ دو باتیں ہیں منصب امامت، صحیح۔ اب یہ دو باتیں وہ صراحتاً لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا امام ہے، اب دیکھیں نبی مبعوث ہوتا ہے، جی، جب ہم مبعوث کہتے ہیں تو اس میں سے تاریخی جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں کہ نبی تاریخی حالات کی پیداوار نہیں ہوتا، جیسے کہ لیڈر ہوتا ہے، بالکل، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ان علوم پر بھی نہیں کھڑا ہوتا جو تاریخ میں اس وقت موجود ہوتے ہیں۔ جی، ان کا موقف یہ ہے کہ جو ان کا جو تصور امامت ہے کہ ان کا نبی جو ہے وہ اپنے عمل میں بھی اور اپنے علم میں بھی بالکل ویسے ہوتا ہے جیسے امی ہوتا ہے، اچھا، وہ اس کو ایمفیسائز کرتے ہیں صحیح، کہ اس کی تربیت جو ہے وہ خاص اللہ نے کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نبی کا مبعوث ہونا تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن وہ تاریخی حالات سے پیدا نہیں ہوتا، یعنی یہ نبوت جو ہوتی ہے یا بعثت نبی جو ہوتی ہے وہ تاریخی حالات کا نتیجہ نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں براہ راست مداخلت کا نام ہوتی ہے۔ صحیح، یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو خلیفہ راشد ہے وہ بھی مبعوث ہے، اچھا، ہاں جی، صحیح۔ اسی میں سر عصمت کا حامل ہوتا ہے، صحیح، مبعوث ہوتا ہے، انہوں نے شرائط کے طور پہ ذکر کیا، سب لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ میرے مفادات ہیں سیاسی اور معاشی، تو دین تو ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نا، صحیح، کہ اگر
معیشت انگیز قسم کا دین مجھے مل جائے جی تو یہ ہے کہ چلو میں اپنے سیاسی مقاصد سے حاصل کر سکتا ہوں نا۔ سر تحریک اصلاح کی طرف لوٹتے ہیں۔ جی۔ اب اصلاح کا جو معروف ایک معنی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک دینی اور اخلاقی موضوع ہے۔ جی۔ ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں، مغرب میں، کہ جب وہ ریفارمیشن موومنٹ سامنے آتی ہے وہ بھی بنیادی طور پہ ایجنڈا اپنا دینی اور اخلاقی رکھتی ہے، لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ دونوں جگہ پہ اس کے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں تاریخ میں وہ سیاسی ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس میں گزارش یہ ہے کہ اصلاح کا جو ایجنڈا ہے نا یہ بنیادی طور پر پولیٹیکل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر وہ عقائد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جی عقائد کی اصلاح ہمارے صدر اول میں جب عقائد کے مسائل پیدا ہوئے جی تو اس میں بنیادی طور پر ان کی اصلاح کے لیے علم کو ذریعہ بنایا گیا، بالکل ایسے۔ یعنی طاقت کے ذریعے سے اس کو سپریس نہیں کیا گیا۔ جی تو یہاں بھی اصلاح کا مطلب ہے طاقت کے ذریعے سے معاشرے میں مطلوبہ تبدیلیاں پیدا کرنا، جس میں سے علم بھی خارج ہے اور واعظ و نصیحت بھی خارج ہے۔ وہ جبر سے نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، تلوار کے ذریعے سے عقیدہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ جی یہیں سے جو مسلم ذہن میں ایک اختلال پیدا ہوا ہے اسی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ 18ویں صدی میں ہماری جو دینی روایت تھی اور علمی روایت تھی اور ہماری جو فرمان روائی کی روایت تھی وہ کتنی گہری اور کتنی بنیادی تبدیلی سے گزری ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، میرا ایک تیسرا سوال ہے کہ جہاد کے حوالے سے جو تحریک اصلاح کی تعلیمات ہیں ان میں الہام کو بہت وسیع حیثیت حاصل ہے، میرا خیال ہے کہ بالکل مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ہاں۔ اب ایک طرف اصلاح ہونا، دوسری جانب الہامی جہاد ہونا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان دو باتوں کو؟ دیکھیں جو جہاد کا مسئلہ ہے نا، مولوی چراغ علی اور انہوں نے جب سے یہ 1857 کے بعد سے اس پر گفتگو شروع کی اور یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے جو حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ تھا دارالاسلام اور دارالحرب کا، جی وہ چونکہ خاموش ہے جہاد کے بارے میں، وہاں سے ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ جہاد پر گفتگو اب تک جاری ہے، جی پچھلے 200 سال سے جاری ہے، بالکل۔ اور وہ انکنکلوسیو ہے، اس کا وہ نتیجہ خیز گفتگو نہیں ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قیادت کا جو نیا تصور دیا ہے کہ وہ مولوی ہوگا یعنی نبی ہوگا، متقی امام ہو، متقی امام ہوگا یا نبی حکمی ہوگا یا جو بھی جس طرح کے بھی تصورات دیے ہوں، اس کے بعد جہاد کا مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ معاشرے کی فطرت سے ظاہر ہونے والی قیادت کو قبول نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے غیر متقی ہونے کی وجہ سے؟ اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا میرا خیال ہے اس میں متقی غیر متقی کا مطلب نہیں ہے، اچھا، اس میں ان اور سیاسی علماء کا اپنا کلیم ہے، صحیح۔ یعنی اپنے کلیم کو غالب کرنے کے لیے اس نے معاشرے میں مسلم معاشرے جیسے ہر معاشرے میں قیادت ابھرتی ہے جس کی میں نے مثال بھی عرض کی، جی تو ہمارے جو سیاسی علماء ہیں وہ معاشرے سے امرج ہونے والی اس فطری قیادت کو قطعی طور پر قبول نہیں کر سکتے۔ اس کو اپنے مقابل کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں حقدار ہم ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جیسے اہل سنت اور اہل تشیع میں امامت کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جی تو یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے تحریک مجاہدین سے یہ بھی حل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ یہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے آپ زیادہ بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، وہ دیکھیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ امامت کا حقدار جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، جی بالکل یہاں یہ کہتے ہیں سیاسی علماء کہ امامت کی حقدار ہم ہیں۔ صحیح۔ معاشرے کی فطرت سے ابھرنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ قیادت کی حقدار نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے قائد اعظم کے بارے میں جو باتیں کہی گئیں وہ اس لیے کہی گئیں کہ یہ انہوں نے دین کی ایک ایسی تعبیر کی ہے جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیادت کے حقدار ہم ہیں۔ بھئی کیوں آپ قیادت کے حقدار ہیں؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ مذہبی کتابیں پڑھ لی ہیں، تو اس وجہ سے تو وہ قیادت کے حقدار نہیں نہ بن سکتے۔ جی یعنی امام سرخسی علیہ رحمت یا ہمارے جو مجتہدین ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کی زندگی کو بھی پڑھ لیتے ہیں ہمارے علماء، سیاسی علماء،
تو وہ اس موقع پر کھڑے نہیں ہو سکتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو پیدا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کی فطرت سے ابھرنے والی لیڈرشپ کو اب تحریک مجاہدین کے سیاسی افکار کو ماننے والا بندہ قبول کر ہی نہیں سکتا. اچھا. اس لیے ان کی سیاست میں خلقی طور پر یعنی اس کی خلقت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ عوام دشمن ہوگی، طاقت کی کاسہ لیس ہوگی، یا اس کے خلاف بندوق لے کے کھڑی ہوگی. یعنی دو ہی پاسبلٹیز، تیسری کوئی پاسبلٹیز نہیں ہے. یہ چونکہ خود کو حقدار سمجھتے ہیں، جی. اس لیے مسلم معاشرے میں فطری طاقت کے ابھرنے کے جو امکانات ہوتے ہیں یہ ان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے، اور مسلم معاشرہ اور مسلم تہذیب میں احیاء کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. یہ اس میں بنیادی مسائل ہیں. لیکن سر آپ کی جو تفصیلات آپ نے ذکر کی ہیں جی. ان کے پیش نظر اگر دیکھیں، تحریک مجاہدین میں الہام کی بنیاد پہ لیڈرشپ ابھرتی ہے، جی. جبکہ جو مابعد کے ہمارے سیاسی علماء ہیں وہ تو اپنے عالم ہونے کی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہیں. جی. تو کیا ان میں فرق نہیں ہے بظاہر؟ دیکھیں جسٹیفیکیشن میں فرق ہے. اچھا. جسٹیفیکیشن میں فرق ہے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے الہام کو جواز بنایا، جی. اسی طرح سے بعد کے علماء نے جو ہے وہ انقلاب کو جواز بنا لیا، مذہبی انقلاب کو، نام نہاد مذہبی انقلاب. یہ انقلاب کا تصور بھی مغرب سے آیا ہے اور اصلاح کا تصور بھی مغرب سے آیا ہے. صحیح. ہم نے ان کو کریٹیکلی انالائز کرنے کی بجائے ان کے ساتھ اسلامی کا لاحقہ لگا کے جی. تو ہم گھوڑے پر سوار ہو گئے. ٹھیک ہے کہ یہ بہت بڑی دریافت ہے. تو میری عرض یہ ہے کہ جیسے اسلامی انقلاب کا نعرہ لگایا گیا، حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا گیا، اس کے بعد متحدہ قومیت کا نعرہ، تو ان کی حیثیت بھی کیونکہ متحدہ قومیت کے نظریے کا جواز وہ عقل سے تھوڑی لاتے تھے یا تاریخی تجربے سے تھوڑی لاتے تھے. جی. وہ تو قرآن مجید کے استدلال سے لاتے تھے. مولانا مودودی نے دو قومی تھیوری کو جس طریقے سے نظریہ پاکستان میں تبدیل کیا ہے، جی. اس کے لیے بھی وہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بہت زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے، اور یہ مسئلہ پیدا ہمارے سیاسی علماء کی وجہ سے ہوا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ منہج جو استدلال ہے وہ تو ایک تھا، بھلے وہ 19ویں صدی ہاں وہ ایک ہی منہج ہے 20ویں صدی میں ہو. کہ وہ یہ ہے کہ قیادت کے حقدار ہم ہیں، بس یہ بنیادی مسئلہ ہے. سیلف کلیم اس میں بنیادی حیثیت. بنیادی حیثیت ہو رہا ہے. اب سر ہم تحریک اصلاح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ تحریک کا جو لفظ ہوتا ہے موومنٹ انگریزی میں کہا جاتا ہے عام طور پہ، تو تحریک ایک سیاسی تصور ہے. جی بالکل. موبلائزیشن ہو، موومنٹ ہو. لیکن جو مابعد 19ویں صدی کے ہمارے مذہبی گروہ ہیں وہ تمام کے تمام تحریک مجاہدین کو ایک فکری، تجدیدی اور مذہبی تحریک کے طور پر دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ایسا تضاد ہے ان کے یہاں کہ یعنی ایک ہے تو سیاسی چیز، اس کو کہا وہ تجدیدی جا رہا ہے یا مذہبی جا رہا ہے. ہاں تجدیدی، اصل میں دیکھیں ہمارے ہاں تجدید کا تصور جو ہے نا وہ طاقت سے جوڑا ہوا ہے. جی. دیکھیں جو بڑے تہذیبی تصورات ہوتے ہیں نا، جی. وہ طاقت کو اپنی توسیع کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کوئی تصور تہذیبی نہیں بن سکتا جب تک وہ طاقت کو سبارڈینیٹ نہ کر لے. جی. یعنی اسلام کا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر طاقت کو اسلام ایڈریس نہیں کرتا. یعنی طاقت جو ہے اس کا ہمارا دین اس کے بارے میں بہت صراحت کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ کچھ احکامات رکھتا ہے. جی. کہ جو طاقت کا نظام ہے وہ کیسا ہوگا، لیکن اس میں وہ اس کو طاقت کے نظام کے طور پر زیر بحث نہیں لاتا. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بطور طاقت کے نظام کے اس کی کیا خصوصیات ہوں گی. ان احکام کا مخاطب جو ہے وہ اولی الامر ہے. جی. اللہ تعالیٰ اولی الامر سے، اور وہ بھی انقیاد کی پوزیشن میں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم جو بھی سیاسی نظم ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں جو بنیادی مطالبہ ہے وہ عدل کا ہے. صحیح. اور عدل جو ہوتا ہے نا وہ صرف معاشی ہوتا ہے. اچھا. یہ بات ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. معاشی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو سیاسی یا قانونی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے اور وہ عموماً سلبی ہوتی ہیں. مثلا کسی نے چوری کی تو ہاتھ یہ سلبی ہے، قانونی جو روکنے کے لیے ہوتی ہیں. جی. امتناعی ہوتی ہیں وہ. تو
عدل جو ہے وہ ایک ایجابی قدر ہے، اور عدل کا مطلب ہے انسان کو معاشرے میں آزادی کے ساتھ دینی اقدار کی بنیاد پر روزی کمانے کا موقع حاصل ہونا، یہ ایجابی قدر ہے۔ تو عدل کا جو تصور ہے وہ معاشی ہے، لیکن چونکہ کرنسی کے بعد سے ہماری جو آزاد معیشت تھی، معیشتیں جو ہیں وہ بھی سیاسی ہو گئی اور ریاست کے تابع ہو گئی، اور ریاست سرمایہ کے تابع ہو گئی، تو ان دونوں چیزوں میں ایک طرح کا ادغام پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا موجودہ طاقت اور سرمایہ کے موجودہ نظام میں رہتے ہوئے ہم اجتماعی جو دین کے مقاصد ہیں ان کو، اور دینی معاشرت کا جو مطالبہ ہے اس کو، اور فرد میں تقویٰ کا جو مطالبہ ہے، کیا ان کا حصول طاقت کے اس نظام کے ہوتے ہوئے اس کو کس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یا کیا حاصل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ جی، لیکن مودودی صاحب ہوں یا جمعیت علماء ہند ہو یا ماں بعد کے جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، وہ بھی تو یہی کہتی ہیں کہ ہم تخت پہ مذہب کو لانا چاہتے ہیں۔ تخت پہ مذہب کو لانے کا دعویٰ جو ہے وہ اچھا ہے، مطلب صاحب آپ جیسے مجھ جیسے لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ مذہب سے مراد وہ خود ہی ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اب سر تحریک اصلاح کے حوالے سے ایک آخری سوال ہے میرا، کہ تحریک اصلاح کو ایک طرف ایک گروہ ہمارے یہاں باقاعدہ پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ انگریزوں کی داشتہ، کاشتہ، ان کی پروردہ، ہر طرح کے الزامات اس پہ لگائے جاتے ہیں۔ کس پر؟ تحریک مجاہدین یا شاہ اسماعیل یا سید احمد شہید وغیرہ کے حوالے سے۔ دوسری طرف ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ میں یہ واحد تجدیدی جماعت یا تجدیدی موومنٹ گزری ہے۔ تو اب اس دو انتہاؤں کے درمیان ہم کیسے دیکھیں؟ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے، میرا خیال ہے یہ ناانصافی پر مبنی بات ہے۔ صحیح، میں اس موقف کا قائل نہیں ہوں، صحیح، نہ تو میں ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتا ہوں۔ وہ جو بھی فکر رکھتے تھے، اس فکر میں جو بھی حکمت عملی وہ درست سمجھتے تھے، جی، انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ اس حکمت عملی کو اختیار کر کے طاقت کا ایک نظام جو بھی ان کی تاریخی شعور تھا اس کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ جی، تو میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، میں بالکل بری ہوں۔ شاہ اسماعیل دہلوی کو انگریزوں کا ایجنٹ کہنا یا ان کے بارے میں سوء ظن سے کام لینا، میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر جو وہابی تحریک تھی نجد میں اٹھنے والی، جی، اس کی ایک ریفائنڈ فارم تھے۔ اچھا، ریفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدوؤں کی تحریک تھی بنیادی طور پر، جی، بدو غیر مہذب قسم کے بدوؤں کی تحریک تھی، اور یہ تہذیب کے مرکز میں پیدا ہوئی تھی۔ جی، تو اس لیے اس کا جو نالج ڈسکورس ہے وہ زیادہ ایلیبوریٹ ہے، زیادہ وسیع ہے اور زیادہ اثر انگیز ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو، یہ صاف ظاہر ہے تہذیب کے مرکز میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ اوصاف ناگزیر تھا کہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا جو دین کی جو بنیادی اور ریڈیکل کی تعبیر ہے ان کی، اور ان کا جو سیاسی عمل ہے، میں اس کو امت مسلمہ کے لیے بہت ضرر رساں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات، جو جدید مغرب ہے، جی، جدید مغرب میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ وہاں طاقت کا آئیڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، جی، اس کی ڈائنامکس اس ڈائنامکس سے مختلف ہے جو مسلم معاشرے میں ظاہر ہوئی ہے۔ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہاں یعنی جو مغربی طاقت کا جو ٹوٹیلیٹیرین یا ٹوٹلسٹک تصور ہے، جی، یعنی وہاں طاقت جو ہے وہ انسان کی تشکیل نو کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقت کی اسلام میں یا شریعت میں طاقت کے ساتھ احکام کی یا جدید معنی میں آئیڈیاز کی نسبتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں واضح ہیں، اور میرا خیال ہے آدمی تھوڑے سے شعور سے کام لے تو دارالحرب کا جو فتویٰ ہے اس میں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ عبادات پر کاربند رہنا، بالکل، اور دوسرا یہ ہے کہ مکارم الاخلاق
پر کاربند رہنا، اور تیسرا یہ ہے کہ ذاتی سطح پر سود کا لین دین نہ کرنا، صحیح، اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلم طاقت کے احیاء کی کوشش کرنا۔ جی، یہ یہاں سے واضح ہے کہ ہمارے دین میں صرف جو سیاسی طاقت ہے اس کے ساتھ وہ احکام جڑے ہوئے ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں، اور ہماری تاریخ اس پر شاہد ہے۔ جی، اب اگر ایسے تصور کے ساتھ جو ایمانی نوعیت کا ہو یا تھیریٹیکل نیچر کا ہو، جی، آپ جب طاقت اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ تصور ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا۔ صحیح، یعنی ایمان جو ہے یہ انسان کی فری ول سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذاتی، جبر سے پیدا نہیں جی، ہوتا۔ اگر ہم ایمان کو جبری بنا دیں گے، جی، اصلاح کا مطلب یہ ہے اسے جبری بنانا، صحیح، تو ایمان کا ویسے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر مسلم معاشروں میں سیکولرائزیشن جو ہے اس کی جو بہت گہری روٹس پیدا ہو گئی ہیں، اس کا سبب یہ تحریک مجاہدین اور تحریک وہابیت جو ہے وہ ہے۔ سر ایجنٹ نہ صحیح، اب 19ویں صدی کے جتنا بھی لوگ ہیں بڑے ہاں، جو وہابی موومنٹ سے ڈائریکٹ لنک رکھتے ہیں، ان کے بعض اوقات منتسبین ہیں، شاگرد ہیں، مرید ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے ہرگز خلاف نہیں تھے۔ نہیں، یہ دیکھیں، ایک چیز جس کو ہم کوشچن کر رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ذرا پارٹی بازی والی بات ہوتی ہے، اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ جی، مثلا ایک بندہ ان کو انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کر دیتا ہے تو میرے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جی، کیونکہ میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھے، ان کے ساتھ کارڈیل ریلیشن شپ تھا، تو ان سے بھی کوئی خاص فائدہ۔ میں بات اور کر رہا ہوں، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہ تاریخ اور معاشرے کی جو انڈرسٹینڈنگ رکھتے تھے، میں اس پر سوال اٹھا رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ اور معاشرے کی انڈرسٹینڈنگ ان کی، اور جو ڈائنامکس ہے آئیڈیاز کی اور پاور کی جو جدید عہد میں سامنے آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ کوئی شعور نہیں رکھتا۔ وہ نیک نیت لوگ تھے یار، جو لوگ اتنی تکلیفیں اٹھائیں گے انہوں نے، بہرحال ان کی نیت پر تو کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ ہمارا مسئلہ تو ان کے افکار سے ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ ان کا حشر ہم سے اچھا کرے، اللہ کرے، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنی جان دے دی، اور جان بھی تو انہوں نے اللہ کے لیے دی نا، وہ شہید کہلائے، جی، سارے لوگ مانتے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے، وہ واجب الاحترام ہے، ہم تو سوء ادب کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس سے دین بھی منہدم ہو گیا، اور جو ہماری تاریخی روایت تھی وہ بھی منہدم ہو گئی۔ اور نیک نیتی میں یہ کام بندہ ایسے ہی کر، اس وقت بھی نیک نیتی میں لوگ لگے ہی ہوئے ہیں، جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ آپ نے وہ دین کا جو جڑیں کھود رہے ہیں وہ نیک نیتی سے ہی تو کھود رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کھود رہے ہیں۔ آپ نے آغاز میں کچھ ایسی بات کی، مجھے ذرا ریڈیکل بات لگی، جیسے آپ نے کہا کہ وہ نبی چاہتے تھے کہ اب ایسا وقت وہ تو ہے، ان کی تحریروں سے ظاہر، تو وہ تو تحریریں کو پڑھے میرے ساتھ بیٹھ کے، تو پھر ہم بتائیں نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی ضمن میں وہ ثوابدید کا مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ ایک بندہ کہے کہ جی یہ گلاس ہے، دوسرا کہے کہ یہ سراہی ہے، اس طرح کا معاملہ تھوڑی ہوتا ہے۔ جس چیز کو شاہ صاحب خود اتنی صراحت سے بیان کر رہے ہیں، جی، اس کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں؟ صحیح، تو اس کا کیا جواز پیش؟ وہ اس میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے اردو ترجمے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ راشد نبی حکمی ہوتا ہے۔ تو نبی ذلی پہ تو انہوں نے پچھلے 100 سال سے جو ہے وہ اتنا ہمارے معاشرے میں اتنی بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے، جی، جی، تو نبی حکمی کو یہ چپ کر کے پی جاتے ہیں۔ آئندہ نشست میں میری کوشش ہوگی کہ ہم ذرا منصب امامت کو موضوع بناتے ہوئے کچھ جی بات ضرور کریں۔ ضرور۔ تو اصل دیکھیں، اصل کام یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ کی جو ریڈنگ ہے، جی، مثلا جب آپ متن پڑھتے ہیں تو متن دیکھیں درس نظامی کی تو ٹریننگ ہی ہوتی ہے کہ متن کیسے پڑھنا ہے اور مطلب کیسے اخذ کرنا ہے۔ بالکل ایسے، صرف، نحو، منطق اور علم بلاغت کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کا مرکز تو لفظ ہے، لفظ، اس سے معنی اخذ کرنے کا ایک ہمارا روایتی طریقہ چلا، جی، بالکل، وہی آپ اپلائی کر دیں۔ آپ کسی کرینے میں کھڑے ہو کے کہیں گے نا، میں خدا دیکھیں اگر میں یہ بات متن پڑھنے کے بعد ناجائز طور پر ان کے ساتھ منسوب کر رہا ہوں تو صاف ظاہر ہے میں تو عاقبت سے خالی ہو گیا نا، اتنا بڑا یہ تو اتہام ہوگا۔ میں تو یہ بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں شاہ صاحب تو خود فرما رہے ہیں، اور ان کے جو مدافعین ہیں
وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ دیکھیں پچھلے 200 سال میں مذہب کے نام پر جتنی سیاست بازی چلی ہے جی اس کا واحد جواز تحریک مجاہدین سے آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا نمبر 1. نمبر 2, دین کی جتنی نئی تعبیرات ہوئی ہیں, تجدد ہے, جی اس میں آپ سب کو شامل کر لیں. وہ ساری کی ساری تعبیرات جو ہیں وہ تحریک مجاہدین سے پیدا ہوئی ہیں. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تصوف کی جو تباہی ہوئی ہے, دیکھیں نا تصوف میں نہ الہیات میں کوئی فرق رہا, نہ عرفان میں کوئی فرق رہا, اور نہ معقولات میں کوئی فرق رہا. وہاں تو عجیب و غریب حالات پیدا ہو گئے. جی ٹھیک ہے نا. تو اس سارے کھلواڑ میں بھائی ایک مسلمان ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر ان چیزوں کے بارے میں سوچتا پڑتا ہے تو آخر وہ جائز طور پر اپنا موقع بنا سکتا ہے نا. جی. لیکن میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب کی طرف انگریزوں کی ایجنٹی منسوب کرنا, میں یہ بات دیکھیں جو چیزیں ان کے متن سے ظاہر ہوتی ہیں وہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. صحیح. ہم کوشش کرتے ہیں اگلی نشست میں جی ان ضرور چیزوں کو ضرور موضوع بنائیں. ضرور. شکریہ. بہت